بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت میں اس سال عید الفطر کی 9 چھٹیاں ہونا متوقع ہے۔ کویت کے ماہرین فلکیات کے مطابق اس سال رمضان المبارک اپنے دن روزے پورے کرے گا، جس کی وجہ سے عید الفطر کے دن 9 چھٹیاں ہوں گی۔ تفصیلات کے مطابق کویت کے ماہرین اور فلکیات سینٹر نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس سال ماہ رمضان میں 30 روزے پورے ہوں گے، جس کے مطابق عید الفطر کا پہلا دن پیر یعنی 2 مئی کو ہوگا۔ ان اوقات کے بنیاد پر جمعہ یعنی 29 اپریل سے 7 مئی بروز ہفتے تک عید کی چھٹیاں 9 دنوں کی ہوں گی۔ اتوار یعنی 1 مئی سے 4 اپریل تک عام تعطیلات ہوں گی، جبکہ جمعرات یعنی 5 مئی کو بھی چھٹی کا دن شمار کیا جائے گا، کیونکہ وہ 2 تعطیلات کے درمیان آتا ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ عید الفطر کا چاند نظر آنے پر ہی منحصر ہے۔ یاد رہے کہ کویت کے قانون کے مطابق جمعے اور ہفتے کے علاوہ 2 تعطیلات کے بعد آنے والا دن بھی چھٹی میں تصور کیا جاتا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ آج سے ہندوستان کا سفارت خانہ ہندوستان میں کووڈ-19 کی بہترین صورتحال اور سفری پابندیوں کے خاتمے کے نتیجے میں کویتی شہریوں کے لیے عام سیاحتی ویزے بشمول 1 سے زیادہ ویزے یعنی ملٹی ویزا کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے خوش ہے۔ ویزے کی درخواستیں سفارت خانے کے BLS انٹرنیشنل آؤٹ سورسنگ مراکز میں سے کسی ایک کو مطلوبہ دستاویزات اور ویزا فیس کے ساتھ بھیجی جا سکتی ہیں۔ دستاویزات کی ضروریات اور ویزا فیس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے BLS انٹرنیشنل کی ویب سائٹ وزٹ کریں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ جلیب الشویخ کے علاقے میں کرمنل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ نے رمضان کے مقدس مہینے میں حفاظتی اقدامات کے تحت غیر اخلاقی حرکتیں کرنے پر 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں 3 مرد اور 8 خواتین ایشیائی اور افریقی قومیتوں کی شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے قانون توڑنے والے اور مختلف قومیتوں کے بکاریوں کو بھی پکڑا ہے، جو ایک اور واقعے میں بچوں کے ساتھ بھیک مانگ رہے تھے۔ انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ گرفتار کیے گئے تمام افراد کے خلاف تمام قانونی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ان کے خلاف نابالغ کی دیکھ بھال میں غفلت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، انہیں متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ان کے کفیلوں کو بھی طلب کیا گیا ہے، جن کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ وزارت داخلہ بھیک مانگنے کے رجحان کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور انہوں نے 112 پر ڈائل کر کے متعلقہ حکام کو آگاہ کرتے ہوئے ہر کسی کو مدد کرنے کی ضرورت بھی دی ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے مارکیٹ میں لگنے والی آگ کے دوران سوگ مبارکہ کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکاروں نے اس جگہ پر 7 سیکورٹی لاکرز دریافت کیے ہیں، جنہیں سیلیا پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے۔ روزنامہ القبس نے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان اداروں کے مالکان کو چاہیے کہ وہ لاکرز کی شناخت کریں اور انہیں سیلیا پولیس اسٹیشن سے آ کر لے جائیں۔